چاہیے نا، وجہ ہے۔ اب ہم وہ تفصیل سے وجہ بتائیں گے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہماری زندگی کا مقصد اور قرآن حکیم کے بتائے ہوئے مقاصد کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ خطبہ مسنونہ کی بات جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وہ وجہ بیان کرتی ہے۔ من عمل صالحا، یا اس آیت کے پہلے، اس آیت سے پہلے ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو آدمی نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ بنیاد کیا ہے؟ عمل۔ اب اس آیت کریمہ پر آتے ہیں جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ من عمل، ابھی ہم صالحن کو بعد میں لیتے ہیں، پہلے ہم عملہ دیکھتے ہیں۔ عملہ جس نے عمل کیا، کہیں کہیں آتا ہے فعلا کیا، اور کہیں کہیں کہتا ہے عملہ عمل کیا، تو کہتے ہیں یہ فعل برا ہے۔ ہم بولتے ہیں نا ارے بھائی کیسا برا فعل ہے یہ، ہم یہ بھی بولتے ہیں کیسا برا عمل ہے یہ۔ تو کبھی ہم کہتے ہیں یہ فعل برا ہے، اور کبھی کہتے ہیں ہم کہ یہ عمل برا ہے۔ تو فعل میں اور عمل میں کیا فرق ہے وہ دیکھ لیتے پہلے دو آیتیں پڑھتے ہیں۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دونوں کا سینس ایک ہی ہے، دونوں آیتوں کا۔ یہ لیول بتا رہا ہوں میں قرآن حکیم کا، اور جو اس موضوع سے متعلق بھی ہے۔ کیا؟ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، اس وقت وہ پہچان نہیں سکے تھے، بولے گھر میں اور کون ہے؟ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے میں یوسف ہوں۔ تم لوگوں نے تو اسے پستی کے اندر ڈال دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بلندی عطا فرمائی۔ اس کا مطلب وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جسے عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ انہوں نے تو نیچے پھینک دیا تھا، کنویں کے اندر پھینک دیا تھا کہ مر جائے گا یہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پستی سے نکال کر کے کس بلندی پر پہنچا دیا، کنویں کی تہ سے نکال کر بادشاہت کے تخت پر بٹھا دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ حکومت کسی کو دیتا ہے، اقتدار کسی کو دیتا ہے، کس لیے دیتا ہے؟ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يَعْمَلُونَ، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عمل کیسا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں عمل کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے جی۔ اگر عمل آپ کا غلط ہے تو آپ کا کان پکڑ کر کے تخت سے اتار کر کے فٹ پاتھ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور آپ کا عمل اگر اچھا ہے تو پھر آپ کو موقع دیا جاتا ہے کام کرنے کا۔ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کام کیسا کرتے ہو، تو وہاں بھی عمل ہی ہے، دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو اچھا بدلہ ملتا ہے یہاں بھی۔ تو یہ بادشاہت کے تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ عمل کیسا کرتے ہو۔ خلاصہ عمل ہی ہے جی۔ تو وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یا اس طرح بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب دیکھیے فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جب دوبارہ بنیامین کو لے کر کے آئے تو بنیامین کو لے کر کمرے میں چلے گئے، شاید کہا کہ مجھے پہچانتا ہے؟ نہیں، کافی وقت گزر چکا ہوتا ہے ایک بھائی کو دیکھے ہوئے۔ بنیامین بہت چھوٹے تھے، اور حضرت یوسف کو انہوں نے طفولت کے عالم میں دیکھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو، حضرت یوسف تو پہچان گئے مگر بنیامین نہیں پہچان سکے، اور اس وجہ سے بھی ان کے خیال میں یہ بات نہیں آئی کہ بھائی کو تو پھینک دیا گیا تھا، وہ اتنا بڑا آدمی کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں نظروں کا دھوکہ ہے۔ یہاں کہا کہ کون ہے آپ؟ انی انا اخوک، آئی ایم یور برادر، میں تمہارا بھائی ہوں، انی انا اخوک۔ رونے لگے سب۔ تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دیکھ ان کے کرتوتوں پر
جو کر رہے تھے، جو کرتے تھے، اس پر دل گرفتہ مت ہو، غمگین نہ ہو۔ اب دیکھیے یہاں پر عمل کی نسبت کن کی طرف کی گئی ہے؟ بھائیوں کی طرف، بھائیوں کی طرف کی گئی ہے جی، اور بھائی انسان ہے، تو گویا کہ عمل کی نسبت انسانوں کی طرف کی جاتی ہے جی۔ عمل کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے، جانور عمل نہیں کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ یعنی جانور عمل نہیں کرتا، عمل کی نسبت جانوروں کی طرف نہیں کی جاتی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ فعل جو جانوروں کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے اور جس کی نسبت انسانوں کی طرف بھی کی جاتی ہے، یہ کن کی طرف آئے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے۔ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ بینی بائی سنس ہے، دیکھیں وہاں بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہے اور یہاں بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ہے۔ نوح کی طرف وحی کی گئی کہ جتنے لوگ تیری قوم کے ایمان لا چکے ہیں بس اتنے ہی ایمان لائیں گے، اب آگے ایک آدمی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ 950 سال تک، 1000 سال تک یہ آدمی توحید کی دعوت دیتا رہا، صرف 80-82 لوگ ایمان لائے، اور بتا دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ایک آدمی بھی آگے ایمان لانے والا نہیں ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں بس اتنے ہی، اب آگے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ دلاسا دیا جا رہا ہے۔ وہاں حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو دلاسا دیتے ہوئے کیا کہا؟ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عمل کی نسبت ان کے بھائیوں کی طرف۔ یہاں نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف نسبت کرتے ہوئے فعل لایا گیا، عمل نہیں لایا گیا۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، فعل کی نسبت جانوروں کی طرف کی جاتی ہے۔ گویا اگر آدمی ایمان اور عمل صالح سے محروم ہو جائے تو اس کا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا، جانوروں میں ہوتا ہے۔ جی جی، بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں کو جانوروں کے زمرے سے نکال کر کے، جانوروں کے گروہ سے نکال کر کے انسانوں کے گروہ میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ آپ جانور نہیں، آپ انسان ہیں۔ آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو جانوروں کی صف میں لا کر نہیں کھڑا کیا گیا، اس لیے کہ جو ایمان نہیں لاتے انہیں کہا گیا ہے یفعلون، یہ فعل جانوروں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ وہاں دیکھو عمل ہے اور ایسنس وہی ہے، فلا تبتئس بما كانوا يعملون اور فلا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ کم سے کم انہوں نے ایک گناہ کیا تھا لیکن مومن تھے، وہ بھائی سب ایمان والے تھے، کافر نہیں تھے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان سے خطا ہوئی تھی، یوسف کے ساتھ انہوں نے غلط سلوک کیا تھا، لیکن ایمان والے تھے، نبی کے بیٹے ہیں وہ لوگ، لیکن یہ لوگ انہوں نے ایمان ہی قبول نہیں کیا، لہذا ما یعملون کہا گیا، عمل کو انسانوں کی طرف منسوب کیا گیا۔ اور یہاں سینس وہی ہے، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فعل کو منسوب کیا گیا ہے ان لوگوں کی طرف، نوح کی قوم کے ان لوگوں کی طرف جو ایمان نہیں لائے۔ یعنی جو ایمان نہ لائے اور عمل صالح نہ کرے اس کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جاتا، جانور ہے، جانوروں کی صف میں۔ یہ قرآن حکیم کا لیول ہے بولنے کا، دیکھیں سینس ایک ہی ہے نا۔ فلا، تب دیکھ لیجیے آپ، فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فرق ہونا چاہیے نا دونوں میں، فرق سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ فعل اور عمل میں فرق سمجھ میں آیا۔ یہاں کیا ہے؟ من عمل، عمل کس کو بولتے ہیں؟ عمل کہتے ہیں کہ عمل الشیء باستمرار، ٹو ڈو اینی تھنگ کنٹینیوسلی، کسی چیز کو مسلسل اگر آپ کریں گے تو وہ عمل ہے، اگر ایک بار آپ کر لیتے ہیں تو وہ عمل نہیں ہے، وہ فعل ہے، وہ یہ فرق ہے۔ دوسرا، اگر ایک بار کرتے ہیں لمرۃ واحدہ هو الفعل، اگر ایک بار کرتے ہیں تو فعل ہے، اور اگر مسلسل کرتے